بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نئی ویڈیو بن رہی ہے. نواں درس انشاءاللہ تعالی بنایا جا رہا ہے. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو فرقہ وارانہ دین پیش کیے جا رہے ہیں، مختلف جماعتیں، مختلف فرقے، اور وہ دین جو حدیث کے مطابق کہ میری بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اس میں نوجوان نسل اور بچے جو ہیں وہ بڑے کنفیوز ہیں. تو اس پر علماء کرام نے بھی توجہ نہیں دی ابھی تک. اور ظاہری بات ہے فرقہ جب بنیں گی علماء کرام کے ذریعے سے، عام آدمی تو جانتا ہی نہیں ہے کہ فرقہ کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ جب ہم نے یہ دیکھا طالب علم قرآن کی حیثیت سے، تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے. اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اسی کی تبلیغ کی جا رہی ہے. تو ہم نے پھر یہ اسٹیپ لیا، ہم نے یہ قدم اٹھایا، دعوت اسلام، دعوت تبلیغ کا قدم اٹھایا ہم نے. اور ہم نے چاہا کہ ہم لوگوں کو صحیح دین کا صحیح نقشہ پیش کریں، کسی کو کافر قرار نہ دیں کہ ہم کہہ دیں جی ہم صحیح ہیں باقی سب کافر ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ صحیح دین پیش کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ دین جو دین محمدی ہے، محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو اب نظر نہیں آ رہا ہے، اس دین کی تبلیغ کی جائے. اور جو بالکل بہترین ہے، کسی کو اس دین پر اعتراض نہیں ہے، مسلم نان مسلم کسی کو بھی اس دین پر اعتراض نہیں ہے. اور اللہ کی رضا حاصل بھی اسی دین سے ہے، یعنی اللہ پاک اسی دین سے راضی ہیں قیامت تک کے لیے. وہ دین چونکہ اللہ نے خود بنایا اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو وہ دین جو ہے اگر آپ پڑھیں تو صحیح معنوں وہ دین صرف قرآن میں ملے گا، اور قرآن کی ڈیفینیشن آف قرآن یعنی حدیث صحیحہ میں ملے گا. تو وہ اگر آپ غور کریں تو شروع قرآن سے ہی ہوگا. وہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے علماء نے جو ہمیں بتایا ہم وہ کریں، نہیں. علماء کو تو اللہ نے کہا کہ علماء کو رب نہیں بنا، اور قرآن کو پیٹھ کے پیچھے مت پھینکو. تو یہ سب آیتیں ہیں موجود قرآن میں، اور اللہ نے دعوت دی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کے اللہ کی رسی قرآن کو تھام لیں اور فرقہ بندی نہ کریں. سو وہی دعوت انشاءاللہ تعالی ہم یہ پیش کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے درس قرآن کا آغاز کیا تھا، جس کی آج نئی ویڈیو انشاءاللہ پیش کی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے یہ درس شروع ہو رہا ہے آج کا. ان الذين آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو، خواہ وہ یہودی ہوں، والنصارى اور نصرانی یعنی عیسائی ہوں، والصابئین اور ستارہ پرست ہوں، من آمن باللہ، جو لوگ بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا
بشرطے کو نیک عمل صالح کرتے ہو. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت اگر آپ ویسے ہی پڑھ لیں سرسری طور پہ تو مختلف باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کی تفسیر میں وہ ہوگی، اور اگر آپ غور کریں تو انشاءاللہ تعالی حق اور سچ آپ تک پہنچ جائے گا. صحیح بات کیا ہے، صحیح میسج کیا ہے آیت کا. صحیح بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آیت کا مقصد یہ ہے چاہے آپ کسی بھی دین میں ہوں، آپ یہودی ہوں، آپ عیسائی ہوں، آپ کسی بھی مسلک سے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بس اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور اجر عظیم کا بات کی گئی ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اور خوف نہیں ہوگا اور نہ رنج ہوگا. اس کا مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس میں یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے اور سارے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ سب کے سب جنت میں. اگر آپ اس آیت کی تفسیر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی روشنی میں دیکھیں گے تو بات کچھ اور نظر آ رہی ہے. وہاں نظر آ رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہوں یا اللہ کے رسول نے قسم کھائی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ میرے مبعوث ہونے کے بعد جو بھی لوگ دنیا میں ایمان لائے اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے. مثلا یہودی، اگر وہ یہ کہتے ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں ہم تو یہودی ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اور رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان کا تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوا. ایمان تو مکمل جب ہوگا جب سارے کے سارے پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے. اور ایمان نہ لائے کوئی کہ جی میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا یا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو ایمان تو مکمل نہیں ہوا. کیونکہ ایمان تو نام ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اس پر سب پر ایمان لانا پڑے گا. کچھ لوگ یہ ہے وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں کہ تمام دین کی دینی بھائی بھائی یہ سارے دین جو ہے آپس میں ایک ہو جائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں یا نہ لائیں. اللہ نے اس آیت میں تفسیر نہیں کیا، نہیں ایسا نہیں ہے. اس آیت تفسیر کو دیکھیے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تو اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتائیے کہ جب آپ مبعوث نہیں ہوئے تو اس سے پہلے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور ہم جو ہے اس میں عیسائی کہلاتے تھے اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور روزے نماز بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، سارے نیک کام عمل کرتے تھے، آخرت پر ایمان بھی تھا ہمارا. تو میں تو اب آیا ہوں آپ کے دور میں اور آپ سے ایمان بھی لے آیا آپ کے اوپر، لیکن میرے ساتھیوں کو کیا ہوگا جو میرے ساتھی مجھ سے پہلے وفات پا گئے، آپ سے آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے وفات پا گئے، ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جو میرے مبعوث ہونے سے پہلے ایمان لائے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے میرے سے پہلے جو نبی تھا عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو وہ جو ہے وہ ایمان والے کہلائیں گے، ان کے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہیں. ہاں میرے مبعوث ہونے کے بعد جیسے کہ تم ہو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے اور یہ کہو گے جی میں تو عیسائی ہوں، تو پھر تم جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے. یہ تفسیر کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس کی تفسیر وہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایمان تو مکمل ہوگا جب تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی، پھر اس کی وہی تفسیر کی جو پہلے کر چکے تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. تو یہ بات اس آیت کو بڑے غور کرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ خالی یہ نہیں کہہ دیا کہ بھئی اللہ اور رسول پر ایمان، اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے جیسا کہ آیت میں لکھا ہوا ہے تو اللہ کے رسول پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے. نہ، یہ باطل نظریہ ہے. اس پہ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. رحمت للعالمین صلی اللہ، یہ آیت نازل کس پہ ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور جس پر آیت نازل ہوئی ہے وہی تو ہمیں تفسیر کر کے بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے. یہ آیت میں جو بھی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، تو وہ باطل نظریہ ہے. ان کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اچھی طریقے سے غور کر لیں.
ہر نبی پر ایمان لانے کا مقصد ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے وہ. سو بات سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. ایمان جب مکمل ہوگا جب آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اب جیسا کہ ایک گروہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، ابھی تو نبی آتے رہیں گے. انہیں ہم نے کیا کہا؟ قادیانی کو ہم نے سب نے اجماع کر کے تمام دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہو گیا کہ قادیانی کافر ہے. ہم بھی کہتے ہیں قادیانی کافر ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے، لہذا وہ دائرہ اسلام سے خارج خود بخود ہو. اسی طریقے سے اب ایک اور فرقہ پیدا ہو رہا ہے، پرویزی فرقہ، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی فرقہ کافر ہے. ابھی لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس پر جو ہے روشنی ڈال رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں. آہستہ آہستہ وہ فرقہ بھی سامنے آ جائے گا کہ فرقہ پرویزی جو غلام احمد پرویز کا پیروکار ہے، جو یہ کہتا ہے جی خالی قرآن چاہیے اور قرآن کے علاوہ تفسیر اور حدیث کی ضرورت. منکرین حدیث، اس کے بارے میں اکثر میں تقریباً ہر درس میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ وہ فرقہ بھی ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ پتہ چل جائے گا اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ قادیانی کے بعد پرویزی بھی ایک فرقہ ہے جو منکرین حدیث میں سے. تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے الگ سے بھی ویڈیو بنائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ پرویزی فرقہ کیا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں دوسری بات، آیت نمبر 63. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، جو ہم نے تمہیں دیا وہ مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ آیت میں بھی کچھ کنفیوژن لوگوں نے کریٹ کر دی. کسی نے کہا جی وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے تو پہاڑ ایسا لگ رہا تھا کہ جسے ان کے اوپر گرنے والا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن کی آیت سے مکمل صحیح طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے تم پر کوہ طور کو اوپر اٹھا لیا، یعنی وہ کوہ طور اٹھ گیا زمین سے اور ان کے سر پر آ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سے یعنی بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ جو کچھ بھی تمہیں ہم نے دی ہے تورات اور انجیل، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جو اس پہ اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو انہوں نے اس میں بھی اپنی طرف سے گڑبڑ کی اور جو ہے اس کو مضبوطی سے تھاما نہیں، اس پر عمل نہیں کیا. اور آگے تو پھر جا کے وہ ضد میں آ گئے. تو انہوں نے جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ضد میں آ کے ان کو بھی نہیں مانا، ان کے بھی خلاف ہوگا. پہلے بھی بہت سی آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے انبیاء سے جو ہے انکار کیا، انبیاء کا، اور حتیٰ کہ انہیں قتل تک کیا. تو یہ بھی آیت جو ہے پتہ چل رہی ہے کہ ہم نے اتنا سخت عہد لیا، یعنی کوہ طور کو اٹھا لیا ان کے اوپر اور ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا گیا. تو انہوں نے اس وقت جو ہے حامی بھر لی اور کہہ دیا کہ ہاں ہم عمل کریں گے، لیکن نافرمانی کی. ثم توليتم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد تم پھر گئے. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بس اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اس کی رحمت تو تم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جاتے. یعنی کہ انہوں نے بہت سی نافرمانیاں کی اللہ کی، اس میں ایک نافرمانی یہ بھی تھی. تو ہر جگہ انہوں نے اللہ کی ہمیشہ نافرمانی کی، جس سے اللہ ان سے سخت ناراض ہو گیا. اور اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب لوگ جو جانتے بوجھتے علم رکھتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اسے اللہ نے مغضوب کہا. اور وہ یہودی تھے اور دوسرے تھے نصارہ، ولا الضالین گمراہ لوگ. یعنی کہ ان کو تو پتہ بھی اتنا علم بھی نہیں تھا، اور یہودیوں سے ہی وہ جو سنتے تھے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے. تو پھر یہ دونوں کا ذکر اللہ نے سورہ فاتحہ کے آخر میں کیا. غیر مغضوب علیہم یعنی مغضوب یہودی جو جانتے تھے پھر اس کے باوجود نافرمانی کرتے تھے، ولا الضالین اور وہ جو گمراہی تھے. تو وہ لوگ جیسے ہمارے یہاں ہے علماء کرام کا طبقہ جو ہے جانتا بوجھتا ہے پھر بھی فرقہ بندی کرتا ہے، ان لوگوں کو فرقوں کی ہی تبلیغ کرتا ہے. اسی طریقے سے ضالین وہ ہوتے ہیں جو عوام ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جو
جو ہے علم نہیں رکھتے، کم علمی کی بنا پر جو انہیں بتا دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے بغیر جانتے ہوئے، تو وہ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آئیں گے۔ آگے فرمایا علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی، تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہی بڑی اہم بات ہے کہ یہاں بھی ایک حکم دیا جا رہا تھا، جیسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے جمعے کا دن ہے، اس طریقے سے اہم دن ہے جمعے کے دن، اس طریقے سے ان کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے ہفتے کا دن اہم دن ہے، اور تم میں سے ہفتے کے دن ذاتی، یعنی ذاتی کیا کی تھی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کا دن تم دین کے لیے مقرر کرو، اپنے خاص عبادت کے لیے، اور اس میں عبادت کرو، سارے کام چھوڑ دو۔ اور ایک چیز اور اہم بتائی ان کو کہ ہفتے کے دن تم شکار مت کرنا مچھلی کا، کیونکہ مچھلی کا شکار اس میں ہوتا تھا، اور وہ وہاں پر مچھلیاں بھی کافی ہوتی تھی جہاں وہ رہتے تھے تو انہوں نے بھی اس بات کی بھی نافرمانی کی، یعنی ہفتے کے دن وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن میں وہاں پہنچ جاتے تھے دریا پر، اور گڑھوں اپنی انگلیوں سے ایک چیزوں سے گڑھے بناتے تھے جہاں مچھلیاں پھنس جایا کرتی تھی، تو جب وہ مچھلیاں پھنستی تھی تو ہفتے کے دن وہ جو ہے پہنچتے تھے، اور وہاں پر وہ مچھلیاں جو ہے وہ پکڑ لیتے، اگلے دن پکڑ لیتے تھے، جا کے ہفتے کے دن تو نہیں پکڑتے تھے، لیکن وہ گڑھے بنا دیتے تاکہ مچھلیاں وہاں پھنس جائیں اور اگلے دن جا کے ہم اس کو پکڑ لیں۔ جب یہ نافرمانی اللہ کے سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کونوا قردة خاسئین، کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وہ بندر کی شکلیں اور سی تفسیروں میں ہے کہ جو بندر ہیں یہ بندر حقیقت میں بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی شکل انسانوں کی ہے، جو بندر بالکل انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، انسانوں والی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن وہ اصل میں کوئی جانور نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ بندر جو ہے وہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بنی اسرائیل، جو ہمارے سامنے اکثر ہم چڑیا گھروں میں، زو وغیرہ میں اور جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں ان کو جنگلوں میں، تو وہ جنگل میں بھی ان کی نسلیں اب چل رہی ہیں۔ وہ بھی ایک بہت بڑا عذاب تھا اللہ کا کہ اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی اور اس کو انسان سے جانور یعنی بندر بنا دیا، اور ذلیل بندر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین، پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنایا، نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کہ یہ بھی ایک بڑی عبرت کی چیز ہے کہ ایک انسان کی شکل بدل دی گئی، اس کو ذلیل کر دیا گیا، وہ اب وہ جانور بن گئے، اور اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے اسی طریقے سے بندر کی شکل میں رہیں گے وہ، اور اس سے آنے والی نسلیں جو ہے، لوگ جو ہے وہ ایمان والے جو ہے عبرت حاصل کریں گے اور نصیحت حاصل کریں گے۔ کون لوگ؟ اللہ نے کہا متقین، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، انہیں جو اس سے ہدایت حاصل ہوگی اور عبرت حاصل ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تو وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ گائے کا قصہ جو ہے سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور گائے جو ہے اس کو کہتے ہیں بقرہ۔ بقرہ اسی قصے کی وجہ سے اس کا نام بقرہ پڑ گیا، یعنی گائے والی صورت، گائے۔ یہ اصل میں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اور اس کا ایک بھتیجا تھا جو اس کا وارث تھا، اور وہ بڑا دولت مند شخص تھا، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو اس کے بعد جب وہ دولت مند تھا تو بھتیجا چاہتا تھا کہ جلدی مجھے وراثت ملے۔ اس نے دیکھا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، یہ تو بھی اس کا انتقال نہیں ہو رہا ہے، تو شیطان نے اس کو ورغلایا، سوچا کہ اسے قتل کرتا ہوں تاکہ میراث تو میری ہو جائے گی۔ تو اس نے اپنے چچا کو قتل کیا اور اس کی لاش کسی کے پڑوس میں دروازے میں ڈال دی۔ اب اس پہ لوگ اٹھے صبح کو ایک دوسرے پہ الزام دینے لگے، بھائی تم نے کیا وغیرہ، تم نے کیا وہ تم نے، اس طرح سے یہ بحث اور جھگڑا چلتا رہا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور آگے یہ قصہ آگے بتایا جائے گا کہ آگے وہ گائے جب ذبح کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے پہلی بات تو یہ کہا کہ آپ ہمیں سے مذاق کر رہے ہیں،
بعد میں فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو ان لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرے وہ ہمیں بتلائے کہ وہ گائے جو ہمیں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیسی ہوگی. تو قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو اور اس کے درمیانی جوان ہو، یعنی جوان ہو مگر بوڑھی نہ ہو اور نہ بالکل ہی چھوٹی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، بس جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. یعنی وہ ایک خواہ کے بہانے بازی کر رہے تھے، مخے نکال رہے تھے، بال کی کھال، یعنی جو کام نہ کرنا ہو تو اس پہ آدمی بہانے بازی ہیلے بہانے کرتا ہے کہ بھئی وہ کیا ہے، وہ کیسی ہے، کیوں ہے، بہت سی باتیں وہ کر رہے ہیں اور ابھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تو ہمیں بتلا دے. انہوں نے کہا وہ اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں بتلا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. اس نے اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا بے شک فرماتا ہے کہ یہ گائے ہے زرد رنگ کی، یعنی اس کا رنگ جو تم پوچھ رہے ہو رنگ زرد ہے. واقع لونها تسر الناظرین، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، یعنی خوب گہری زرد ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے. پھر انہوں نے کوئی بہانہ بنایا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں بتلا دے وہ کیسی ہو، یعنی اور مزید اس کی بارے میں تفصیل بتائیں. ان البقرة تشابه علينا، کیونکہ وہ گائے ہم پر اشتباہ ہو گیا ہے گائے کے بارے میں، یعنی ہمیں ابھی تک جو ہے اس سے مکمل یقین نہیں ہے کہ ہمیں کس قسم کی گائے کو ذبح کرنا، جو اللہ کون سی گائے چاہتا ہے، یعنی یہ بہانے کر رہے تھے وہ. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پالیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے گائے ہے نہ سدی ہو نہ زمین جوتتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو، یعنی کوئی کام نہ کرتی ہو، خالی بس وہ صحت مند ہو اور گھومتی پھرتی ہو، کھاتی پیتی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں ہو. قال الآن جئت بالحق، اب جب انہوں نے دیکھا کہ تمام بہانے بھی جو ہے پورے ہو گئے، اب کوئی اور باقی بہانہ رہا ہی نہیں، تو وہ کہنے لگے قال الآن جئت بالحق، بولے اب تم صحیح بات لے کر آئے ہو. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں گے. اب یہ رکوع مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ آگے جو رکوع آئے گا اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ پھر وہ گائے انہوں نے ذبح کی اور اس کے بعد کیا. لہذا یہ یہیں پر ہی مکمل ہو رہا ہے رکوع. تھوڑی سی بات آپ سے یہ کی جائے گی کہ دیکھیں اب کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں فرقہ بندی کے کیسے جو ہے فرقہ بندی کیسے دور ہو. اللہ نے تو بتا دیا کہ بھئی سب فرقے مل کر اللہ کی رسی قرآن کو تھام لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. تو اسی جو قرآن کے ذریعے سے ہم دعوت دے رہے ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دعوت یہ ہے کہ بھئی آپ سب جو ہے مل کر اللہ کی رسی قرآن کو تھامیں اور سب کے سب قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں اور قرآن کی تبلیغ کریں. اور معاشرے جسے ہم نے کہا ہے کہ تدبر، قرآن کی تلاوت، تدبر، تعمیل، تبلیغ، تنفیذ، یعنی قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی تبلیغ کرنا. خاص طور پہ قرآن کی تبلیغ، یعنی قرآن کی تبلیغ آپ دیکھ لیں کہیں بھی نہیں ہو رہی. کسی بھی جماعت پہ چلی جائیے آپ کو قرآن کی تبلیغ نظر نہیں آئے گی. خیر اللہ کی کتابیں ہیں جو انہوں نے خود لکھی ہے اور ان کے پر عمل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قرآن مائنس ہے، مائنس قرآن تبلیغ ہو رہی ہے اور تبلیغ نہیں. تو یہ کام ہو رہا ہے. لہذا ہم نے یہ الحمدللہ ہم نے یہ دعوت قرآن کی تبلیغ جو ہے شروع کی ہے اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہے، ہم نے ویڈیو بنائی ہے. ہمارا مقصد کچھ نہیں ہے، نہ شہرت حاصل کرنا ہے، نہ ہمیں پیسے چاہیے، نہ چندے چاہیے، نہ ہماری کوئی مسجدیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو، کسی مسجد میں آپ کو مل جائے آپ جا کے نماز پڑھ لیں. نماز گھر میں نہیں ہوتی، مرد کی نماز حدیث کے مطابق گھر میں نہیں ہوتی بلکہ مسجدوں میں ہوتی ہے. جس مسجد میں ملتا ہے آپ پڑھیں، نماز پڑھیں. اور یہ مت سوچیں کہ یہ والی میری نہیں ہے، یہ والی اس کی نہیں ہے. یہ ہم خاص طور پہ سمجھاتے ہیں کہ مسجد جو بھی نظر آئے وہ اللہ کی. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. لہذا ہر مسجد میں نماز پڑھیے اور ہر مسلک کے فرقے کے لوگوں سے سلام کیجیے، دعائیں دیجیے اور ان سے محبت کیجیے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے محبت کیجیے.
لہذا یہ ہم دعوت دے رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے ویڈیو کو جو ہے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے اس طریقے سے ملتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.